اگر اس دنیا میں اللہ کے بعد کسی کی طاقت ہے، کسی کو کچھ علم ہے جس سے سب پیار کرتے ہیں، جس سے سب باتیں کرتے ہیں، ہاں، جس کو پتھروں نے بھی جواب دیا، جس کو درخت دیکھنے کے لیے آیا، جس کو ہر مخلوق پہچانتی ہو، جو تمام نبیوں کا اس دنیا میں کم اویس سوالاخ انبیاء علیہ السلام آئے ہیں، کچھ کم سوالاخ نبی آئے ہیں، لیکن ان نبیوں کے بھی نبی ہیں۔ وہ کون ہیں؟ سب سے افضل انسان جن کے صدقے میں یہ دنیا بنی، رحمت للعالمین اس دنیا میں بن کر آئے اس دنیا کے لیے، وہ ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں، اس بات کو ذہن میں رکھو کہ اللہ کے رسول میں بھی یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ مرے ہوئے کو زندہ کر سکیں۔ اللہ کے رسول وہ کام نہیں کر سکتے، ہمارے نبی پیارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے کام نہیں کر سکتے جو اللہ کے کام ہیں۔ وہ بھی ایک انسان ہیں، وہ اللہ کے لاڈلے رسول ہیں۔ ہاں، یہ بات ہے کہ وہ عام انسان نہیں ہیں، جیسے ہم کسی کوئی افضل بنا کر بیٹھ جاتے ہیں، کسی کوئی یہ بہت بڑے ولی ہیں، یہ بہت بڑے ایسے ہیں، یہ ہماری تقدیر بدل دیتے ہیں، یہ ہمارے ایسے کام بگڑے بنا دیتے ہیں۔ اللہ کے بندو، تم خود تو گناہوں میں گر رہے ہو، ان بیچارے اللہ والوں پر، ان بزرگوں پر بھی تم ظلم کر رہے ہو۔ اللہ کے نبی یہ کام نہیں کر سکتے جو اللہ کے کام ہیں، تو ان سے علاوہ پھر کون کر سکتا ہے؟ ہے کوئی جو ان کے علاوہ کام کرے؟ نہیں کر سکتا۔ اس دنیا کے لیے رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن کر آئے، تو اللہ کے نبی جب مرووں کو زندہ نہیں کر سکتے، اللہ کے نبی ایسے کام نہیں کر سکتے جو اللہ کے حکم میں ہیں، جو اللہ کے کام ہیں، اور تم کسی کو بھی اپنا معبود بنا رہے ہو، کسی بھی ایک بے نمازی کو تم اپنا مالک بنا رہے ہو، بے نمازی کے تابع ہو رہے ہو کہ یہ ہمارے کام بنائیں گے، یہ تبیز گنڈے والے ہمارے کام بنائیں گے، یہ حافظ جی مولانا ہمارے کام بنائیں گے، یہ جھاڑ پھونک والے ہمارے کام بنائیں گے، یہ مجار والے، یہ والے پیر بابا ہمارا کام بنائیں گے، یہ جو مرے ہوئے ہیں یہ ہماری باتیں سنتے ہیں، یہ ہمارے کام بنائیں گے۔ اللہ کے بندے، سوچ تو صحیح، دیکھ تو صحیح، تو کیا کر رہا ہے؟ کس سے مانگ رہا ہے؟ جو خود اب کسی کا محتاج ہے، جو خود اب جس سے تو مانگ رہا ہے وہ تیری دعا کو خود محتاج ہے، تو اس کے لیے دعا کر۔ ایک ختم انسان کسی کو کیا دے سکتا ہے؟ اگر دنیا میں انسان تو بہت دور کی بات ہے، انسان تو بہت دور کی بات ہے، اگر دنیا میں کوئی ایک مکھی کا پر بھی بنا دے، آپ اسے بھی سجدہ کر دو، وہ معبود ہے پھر آپ کا، اس نے اللہ کی قدرت والا کام کیا ہے جو صرف اللہ کر سکتا ہے۔ انسان کمزور ہے، انسان احمق ہے، بے وقوف ہے انسان کہ وہ یہ چیز کر سکتا ہے۔ مجھے ایک بات تو بتاؤ، اللہ رب العزت نے اس دنیا کو بنایا ہے، اور جو اس میں وہ بنا کر جو دے گا اسے کس نے بنایا ہے؟ دوسرے پلینٹ سے آیا ہے، وہ پلینٹس کس کا ہے؟ دوسری دنیا سے آیا ہے، وہ دنیا کس کی ہے؟ تو جو دنیا میں موجود ہے تو کس کا کھاتا ہے، کس کا پہنتا ہے، کس کے حکم سے زندہ ہے؟ سوچو تو صحیح۔ اور جو انسان کوئی چیز بناتا ہے، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ خود کی کوئی چیز بنائیں گے تو آپ کو اس کے اسبابوں کی ضرورت پڑے گی، یعنی اس کو بنانے کے لیے، دیکھو میں آپ کو ایک مثال بالکل شدھ ہندی میں دیتا ہوں جو آپ کے طریقے سے سمجھ میں آ جائے۔ مثال کے طور پر آپ ایک مستری ہیں، ٹھیک، آپ نے خود نے ایک گاڑی بنائی، بات کو سمجھو، میں آپ کو کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں میرے دوستوں، کہ اللہ کیسا مالک ہے، اللہ کیسا اللہ ہے، کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی ایک مکھی کا پر بھی بنا دو اس کو بھی سجدہ کر دو۔ آج ہم کہتے ہیں کہ فلاں مجار پہ چلے جاؤ، وہاں تمہاری دعا قبول ہو جائے گی، فلاں پہ یہ چڑھائیو تمہاری مراد پوری ہو جائے گی۔ بری تو لگے گی لیکن سچ ہے یہ بات۔ اگر وہ انسان اپنے کام کر سکتے تھے، اگر وہ انسان اپنا ایک دھڑ ہلا لیتے تو وہ قبر میں کیوں ہوتے؟ اگر وہ اپنی ایک انگلی ہلا دیتے تو وہ قبر میں کیوں ہوتے؟ آج وہ تمہاری دعائیں پوری کر رہے ہیں، تمہاری مرادیں پوری کر رہے ہیں۔
اے انسان ہوش میں آ، ہوش میں آ، ورنہ یاد رکھنا ہوش دلا دیا جائے گا۔ اللہ کی قسم، اللہ ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے۔ کیا کر سکتا ہے؟ اللہ ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا، شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ اور یہ شرک ہی ہے، یہ بھی ایک شرک ہے کہ فلاں بابا میری مرادیں پوری کرے گا، فلاں مزار پر چلے جاؤ، وہاں تم نے سلام بولا ہے، نہیں تو تمہارے ساتھ برا ہوگا، فلاں پر جاؤ، وہاں جا کر مراد مانگو، تمہاری دعائیں پوری ہوں گی، وہاں جا کے دعائیں کرو کہ اللہ تمہیں اولاد دے گا۔ اللہ کے بندے، اس سے زیادہ اچھا تو ہے اگر تو خود اللہ سے مانگے۔ میں آپ کو پہلے ایک پیچھے والی بات بتاتا ہوں، پھر آپ کو جاتا ہوں، پھر آپ کنفیوز ہو جائیں گے کہ کیا بات چل رہی تھی، کہ اگر کوئی دنیا میں ایک مکھی کا پر بھی بنا دے تو آپ اسے بھی سجدہ کر لینا، کیونکہ اس نے مکھی کا پر بنایا ہے، اس نے وہ کام کیا جو اللہ کا کام ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب اس بات کے بارے میں غور کرو کہ اللہ رب العزت نے انسان کو بنایا ہے، اور وہ انسان ایک گاڑی بنا رہا ہے، ٹھیک ہے، ایک گاڑی، وہ ایک مستری گاڑی بنا رہا ہے، تو اس کو گاڑی بنانے کے لیے، حالانکہ وہ خود کی بنا رہا ہے، دیکھو ایک تو شو روم پہ بکتی ہے گاڑی، ٹھیک ہے، جو شو روم والے تیار کرتے ہیں، جس کی کمپنی ہوتی ہے، تو اس کا مالک دنیاوی اعتبار سے گاڑی کا مالک وہ ہے۔ اب آپ اپنی گاڑی بنا رہے ہیں کیونکہ اس کے مالک آپ خود ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ جو گاڑی بنا رہے ہیں، آپ کو گاڑی بنانے کے لیے پارٹس کی ضرورت پڑے گی، اس کے پارٹس چاہیے ہوں گے۔ پارٹس کیا ہوتے ہیں؟ اس کا پہیہ چاہیے ہوگا، شیشہ چاہیے ہوگا، اس کا جو سامان ہوگا، اس کے نٹ بولٹ، اس کی چیزیں، اس کی سیٹ کور، اس کی سیٹ، یعنی سارے اس کا خول کور، سب چیز آپ کو جگہ سے تھوڑا تھوڑا آئٹم لینا پڑے گا۔ کہیں اس کا ٹیر ملا ہے، کہیں اس کا شیشہ ملا ہے، کہیں اس کی سیٹ ملی ہے، یعنی اس طریقے سے آپ ان چیزوں کو اکٹھا کرو گے، تب جا کر آپ ایک گاڑی بنا پاؤ گے جس کو آپ نام دو گے کہ یہ گاڑی میری بنائی ہوئی ہے۔ کیا ہے؟ یہ گاڑی میری بنائی ہوئی ہے۔ اس بات کے بارے میں غور دو، میں آپ کو جو سمجھا رہا ہوں ایک بچہ بھی سمجھ جائے گا اگر آپ کچھ سمجھدار ہو تو۔ دیکھیے جب اس نے گاڑی بنائی ہے، اس کا مالک کون ہوا؟ جس نے بنائی ہے، ٹھیک ہے، اس کا مالک تو یہی ہے۔ لیکن ایک بات تو بتاؤ، جو اس نے سامان جو لیا ہے وہ کہاں سے لیا ہے؟ وہ کس نے بنایا ہے؟ وہ تو کسی اور نے بنایا ہے۔ اس نے جگہ سے جو لیا ہے وہ تو کسی اور کمپنی کا مال بنایا ہوا ہے۔ وہ جو اس نے مال لیا ہے وہ اسی دنیا سے لیا ہے، اپنی ہی جگہ سے لیا ہے، اپنی ہی کنٹری سے لیا ہے، تو وہ مالک کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی مکھی کا پر بناتا ہے تو وہ اس جگہ سے لے کر اس مال کو جو اللہ کا بنا ہوا نہ ہو۔ تم اللہ کے بندو اللہ کی چیزیں یوز کرتے ہو اور اپنا آپ کو خدا کہتے ہو؟ بتاؤ۔ ارے اگر انسان خود مالک ہے، خود معبود ہے، خود اللہ کا سب سے بڑا نیک بندہ ہے جو اپنے آپ کو مالک بنا کر بیٹھ گیا ہے، جس کو آپ نے خدا کا مقام دے دیا ہے، اللہ معاف کر، اللہ ہم سب کے ایمانوں کی حفاظت فرمائے، جس کو آپ نے مالک بنا لیا ہے، اگر وہ خود مالک ہے تو پہلے یہ دیکھو وہ اپنی بیماریوں سے محفوظ ہے یا نہیں۔ آپ کے مالک کو تو کوئی پرابلمز نہیں ہیں، کبھی آپ کے جو خدا ہیں وہ بیمار چل رہے ہوں دیکھ تو لو۔ آپ کے معبود کی طبیعت خراب ہے؟ ہمارا اللہ ایسا ہے جو ہم سب کا اللہ ہے، اسے کبھی کوئی حاجت پیش نہیں آتی، وہ ہر حاجت سے پاک ہے، وہ کبھی بیمار نہیں پڑتا، وہ بیماریوں سے پاک ہے، کیونکہ بیماری خود اس کے حکم کی محتاج ہے۔ ہاں، بیماری بھی اس کے حکم کی محتاج ہے۔ موت سے وہ پاک ہے، موت اسے نہیں آتی۔ انسان، دنیا میں انسان، جنات، جو یہ جانور ہیں، یہ درندے ہیں، یہ پرندے ہیں، یعنی یہ جو جنگلوں میں پھاڑنے والے، دہاڑنے والے ہیں، پانی کے اندر رہنے والے، رینگنے والے ہیں، آسمانوں میں اڑنے والے ہیں، یہ سب ایک دن مر جانے ہیں، سب مر جاتے ہیں۔ انسان ایک سے ایک بڑا خوبصورت، ایک سے ایک بڑا امیر، ایک سے ایک بڑا طاقتور، ایک سے ایک بڑا بدصورت، ایک سے ایک بڑا غریب، ایک سے ایک بڑا کالا کلوٹا، ہر طریقے کا انسان،
لیکن سب کو موت آ جانی ہے۔ کیوں موت آ جانی ہے؟ یہ اللہ کے بنا ہوئے ہیں، یہ اللہ کی مخلوق ہے، لیکن وہ موت کب آتی ہے یہ تو سوچو۔ موت جب آتی ہے جب اللہ کا جو فرشتہ ہے حضرت عزرائیل علیہ السلام وہ آ کر روح نکالتے ہیں، تب اس کو موت آتی ہے۔ وہ جو موت آتی ہے، روح نکلتی ہے، یہ جو روح نکلتی ہے یہ اللہ کی بنائی ہوئی ہے۔ وہ جو موت آتی ہے وہ موت اللہ کے حکم کی بنا ہوئی ہے، کیونکہ موت جو روح جو نکالتے ہیں، اس بات کے بارے میں سوچو، جس نے فرشتے کو بنایا ہے، جو روح نکالنے کا کام کرتا ہے، جو روح کو اس نے بنایا ہے، جس کو ہم نے موت کا نام دے دیا ہے، تو اس کو موت کیسا آ سکتی ہے؟ وہ روح اللہ کے حکم کی محتاج، جس کو اللہ نے شریر بخشا تھا، تو جب روح اللہ کی محتاج ہے تو شریر بھی اللہ کا محتاج ہے۔ وہ فرشتہ اللہ کے حکم کا محتاج ہے، وہ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے، تو اللہ کو موت کیسا آ سکتی ہے جبکہ اللہ نے موت خود بنائی ہے؟ اللہ موت سے پاک ہے، اللہ ہر چیز سے پاک ہے۔ تو یہ میرے بھائیوں غور تو کرو، سوچو تو اس بات کے بارے میں۔ اللہ نے ان سب چیزوں کو بنایا تو اللہ کو موت کیسا آ سکتی ہے؟ اللہ تو پاک ہے ان سب چیزوں سے، اللہ تو بری ہے ان سب چیزوں سے، کیونکہ اللہ بے نیاز ہے، اللہ ہر چیز سے پاک ہے۔ تو اس کے جیسا کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ بتاؤ، اس کے جیسا کوئی کیسے ہو سکتا ہے جس کا کوئی جیسا ہے ہی نہیں ہو سکتا۔ تو تھوڑا آپ ذرا سوچو کہ اللہ رب العزت نے موت کو خود بنایا ہے تو اللہ کو موت نہیں آ سکتی۔ اللہ نے ہاری بیماری بنائی ہے، ہاری بیماری اللہ کو نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے یہ تکلیفوں کے اسباب جو بنائے ہیں، بندہ پریشان ہوتا ہے، اللہ نے خود بنایا ہے، تو اللہ پریشان کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تو ایسا ہے، اللہ ایسا ہے کہ اگر ساری دنیا کے انسان مل کر بھی، ساری دنیا کے اور جنات مل کر بھی جب سے پیدا ہوئے ہیں قیامت تلک سجدے میں گر جائیں، کیا ہو جائیں؟ قیامت تلک سجدے میں گر جائیں، اور وہ قیامت تک اٹھے ہی نہیں اللہ کی تسبیح کرتے۔ اللہ کی قسم، اللہ کی شان میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہو سکتا، ایسا اللہ ہے، ایسا اللہ ہے۔ اور دنیا کے سارے انسان، سارے جنات پیدا ہوتے ہی کافر ہو جائیں، اللہ کے نافرمان ہو جائیں، اللہ کے حکم کے خلاف زندگی بتائیں، برائیوں سے ساری دنیا کو بھر دیں، اللہ کی برائی کرتے اس مقام کو پہنچ جائیں گے ان پر قیامت نازل ہو جائے۔ اللہ کی شان میں تب بھی کوئی کمی نہیں آنے والی، سمجھتے ہو؟ تب بھی ذرہ برابر بھی کمی نہیں آنے والی۔ اور اللہ کیسا اللہ ہے کہ اگر اللہ ساری دنیا کے انسانوں کو جو وہ مانگتے ہیں سب ایک میدان میں بیٹھیں، میں آپ کو ایک طریقے سے سمجھاتا ہوں کہ دنیا کے سارے انسان، دیکھو تمہارے اور میرے اللہ کی طاقت کیسی ہے، سارے انسان ایک میدان میں بیٹھیں اور اس میں سب اکٹھے ہوں اور سب اللہ سے اپنی اپنی تمنائیں رکھیں، سب اللہ سے جتنا ہو سکے اتنا مانگیں، اور اللہ ساری مخلوق کو، سمجھتے ہو، سارے انسان جنات لے لو سارے، اگر اللہ سے فریاد کریں، اللہ سے مانگ کہ اللہ مجھے یہ دے دے، اللہ مجھے وہ دے دے، اور اللہ ان کو ہر چیز ان کو بخش دے کہ جو وہ مانگ رہے ہیں، ہر ایک انسان کو ہر ان کی مراد پوری کر دی جائے، یعنی اللہ ان کو بھر بھر کے خوب دے دے جتنی ان کی خواہش ہے، تو اللہ کے خزانوں میں اتنی کمی آئے گی۔ سنو کتنی کمی آئے گی، یہ حدیث ہے کہ اللہ اگر سب کو اتنا دے دے جتنا وہ مانگتے ہیں تو اللہ کے خزانے میں اتنی کمی آئے گی کہ ایک سمندر میں سوئی ڈالو اور باہر نکالو، جتنا پانی اس سوئی پہ ہوگا اتنی کمی اللہ کے خزانے میں آئے گی۔ اور آگے کیا رہا ہے کہ یہ کمی کوئی کمی نہیں ہے، یہ کمی کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ ایسا اللہ ہے، ایک بڑا لشکر اللہ سے دعائیں مانگے، سب ایک زبان ہو کر، اللہ ایسا اللہ ہے، ایک کی بھی آواز سے غافل نہیں ہوتا، ایک کی بھی بات کو، ایک کے بھی الفاظ کو، ایک کے بھی جملے کو ضائع نہیں ہونے دیتا کہ یہ میرے سمجھ میں نہیں آیا ہے۔
اللہ سب کی سنتا ہے اور سب کے فیصلے کرتا ہے۔ ایسا اللہ ہے جس کو دنیا میں معبود بنا کر بیٹھے ہیں۔ دیکھو تو صحیح، تمہارے دعاؤں کے پورے کرنے والے قبروں میں لیٹ جاتے ہیں، بوڑھے ہو جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں، بیماریوں میں گھرے رہتے ہیں۔ دیکھو تو صحیح، یہ تعویذ گنڈے کرنے والے، اتارا کرنے والے، یہ تمہارے کام چلانے والے، تمہارے کاموں کو باندھنے والے، یہ خود اپنے کاموں سے پریشان ہوتے ہیں، یہ خود اپنی زندگی سے پریشان ہوتے ہیں۔ ہر انسان کو ایک ہوس لگ جاتی ہے، ہوس۔ جب دل کالا ہو جاتا ہے نا، کالا، اللہ کے بندو دیکھو تعویذ گنڈوں کا جو کام ہے یہ کرو تم، لیکن ایسے کرو کہ اللہ کی مخلوق کو اس سے فائدہ پہنچے۔ ہاں، اگر تم اس سے اپنی دنیا سنوار رہے ہو،